ذکر اللہ کی اہمیت اور ذکر کے اقسام۔ دیکھیے سامعین، لوگ کہتے ہیں اکثریت مجھے کہ یہ جو ذکر ہے، مراقبے، ذکر اذکار، یہ صوفیوں کے کام ہے، اور یہ صوفی جو ہے یہ تو دنیا کو ترک کر کے اور صرف ذکر کر رہے ہیں، اس سے نہ دنیا داری ہوگی نہ دین داری ہوگی، یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ یہ صوفیوں نے مذہبی الگ بنا دیا۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صوفی ہیں، اصل اسلام یہی ہے۔ جی ہاں، جن کو بھی اعتراض ہے ان سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صوفیہ اکرام ہیں، ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے ہمیشہ محبت، امن کا پیغام دیا ہے۔ جو آپ بار بار یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے، تو ایمان لفظ عربی کا ہے جو امن سے نکلا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے امن، جو امن میں آ جائے۔ اسلام بھی سلامتی میں آ جائے، اسلام کا مطلب بھی ہے سلامتی، جو انسان سلامتی میں آ جائے، جو اچھے کام کرے گا، جو اللہ کے قانون کو مانے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ امن میں بھی آ جائے گا، سلامتی میں بھی آ جائے گا۔ تو ہمارے جو صوفیہ اکرام کی جو ہسٹری ہے، انہوں نے محبت کا درس دیا۔ ان کا جو پیغام تھا وہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ سارے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں، ان سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر اپنے اس چینل کے توسل سے کہ دیکھیے، یہ جو صوفیہ اکرام گزرے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو سمجھا۔ یہ آپ لوگوں سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں عربی سیکھی، فارسی سیکھی، فقہ کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، اس کے بعد باہر نکلے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں کیا ظلم ہو رہا ہے تو ان کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی۔ یہ صوفی آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس جا کے کونے میں بیٹھ گئے؟ بالکل نہیں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی ذکر، تو ذکر بالکل کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو ہمیں ذکر کرنا ہے۔ اب ذکر کرنا کس طریقے کا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ذکر کا مطلب، جیسے میں نے کہا، کسی کو یاد کرنا یا کسی کے بارے میں ڈسکس کرنا، ایک نصیحت۔ قرآن ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے، اور اللہ کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اللہ کی یاد اصل ذکر ہے۔ تو یہ کہنا کہ ذکر بیٹھ کے کرنا فضول ہے، یہ ہے وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے۔ جیسے میں نے کہا کہ ذکر کے اقسام، ذکر قلبی، ذکر جہر، ذکر نفی اسباب۔ تو یہ جو مختلف قسم کے ذکر اذکار ہیں، سانسوں کا ذکر، یہ مختلف اذکار ہیں، جیسے آپ کو بہتر لگے، جو آپ کو ٹھیک لگے، جس میں آپ اپنے آپ کو کنفرٹیبل فیل کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ طریقہ کار کوئی بھی آپ کو ایزی لگے، اور ذکر اللہ کے جو نام ہیں اس میں آپ کوئی بھی آیت ہے، اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی منع نہیں، کسی سے اجازت نہیں لینی، آپ اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کہتا ہے مجھے آپ یاد کرو، میرا ذکر تم یہاں کرو گے، میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا۔ شاید ان لوگوں کو قرآن کی اتنی معلومات نہیں ہے جو ذکر کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر آپ بابا بلے شاہ کے خلاف بات کرتے ہیں، بابا گرو نانک کے خلاف بات کرتے ہیں، یا جو بھی صوفیہ اکرام حضرت سکی سلطان باہو کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ آپ ہسٹری تو پڑھیں، انہوں نے عربی، آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا قرآن میں،
بس ایسے ہی آپ نے یوٹیوب پہ دیکھ لیے 2-4 آیتیں یا کسی کو سن لیا اور آپ خود کو بڑے عالم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مجھ سے اس معاملے پہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. تو ان جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے بڑے ریاضتیں کی ہیں اور قرآن کو ڈیپلی سمجھا ہے، دین کو ڈیپلی سمجھا ہے. تو مہربانی کر کے یہ جو ہمارے مختلف یوٹیوب پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان صوفیاء اکرام کے بارے میں مختلف قسم کی غلط باتیں کرتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی کرامات. دیکھیے کرامات کی جہاں تک بات ہے تو یہ انہوں نے خود تو نہیں کہا، کسی ایک نے خود تو نہیں کہا کہ میں اڑ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کرامت کر رہا ہوں، خود نہیں کہا. یہ لوگوں نے منسلک کی ہوئی ہیں چیزیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود تو نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن لوگوں نے بنا دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن لوگوں نے اس کو خدا بنا دیا. اس طریقے سے بہت سارے ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کو لوگوں نے خدا بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. بابا گرو نانک نے کوئی سکھ مذہب نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنے حساب، لیکن ان کے بعد جو 10 گرو گزرے انہوں نے گرو گرنتھ لکھی ہے، بابا گرو نانک نے نہیں لکھی. یہ دوسرے جو اس کے بعد 10 گرو آئے تھے انہوں نے لکھی، اور سکھ ازم کا بنیاد انہوں نے رکھا، بابا گرو نانک نے نہیں رکھا تھا. بالکل اسی طرح بہت سارے ایسے آپ کو عظیم انسان ملیں گے. مہاتما گوتم بدھ، کیا مہاتما گوتم بدھ نے اپنا ایک مذہب بنایا تھا؟ نہیں، ان کے فالوور نے ان کو مذہب بنا دیا. تو انہوں نے کسی نے بھی کوئی مذہب نہیں بنایا، فالوورز بناتے ہیں، لوگ بناتے ہیں. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس میں لوگوں کے انٹرسٹ بڑھتے ہیں، پھر اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق، جیسے اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. ایک قرآن تھا جو ہمیں ملا ہے، اب اس کے ساتھ اتنی دوسری کتاب ملا دی ہیں، کہانیاں جوڑ دیں، قصے جوڑ دیے، کرامتیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ. جس کو جیسا لگا اس نے حلال کر دیا حرام کو اور حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا. جو اچھا لگا اپنا لیا، جو برا لگا اس کو چھوڑ دیا، جو خود کو مشکل لگا کرنا اس کو چھوڑ دیا. یہ ہمارے مفتی ہے، یہ ہمارے ملا، ان سب نے اپنے اپنے درباری ملا جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے حساب سے شریعتیں بنا دی ہیں. تو صوفیاء اکرام کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. بر صغیر میں جب یہاں پہ مختلف علاقوں سے حملے ہو رہے تھے، کبھی ایران سے، کبھی افغانستان سے، کبھی سینٹرل ایشیا سے، کبھی سعودی عربیہ سے، تو کبھی پورے گلف سے، یہاں پہ جب حملے ہو رہے تھے تو صرف ایک دھڑا تھا صوفیاء اکرام کا جنہوں نے صرف محبت اور پیار کا پیغام دیا. باقی تو سارے لڑ رہے تھے، باقی تو سارے پیسوں کے پیچھے، خوشحالی کے پیچھے، یہاں پہ جو ایگریکلچر تھا اس کے پیچھے، یہ تو دولت کے پیچھے، اور سب سے بڑی بات اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے تھے. لیکن ایک ایسا دھڑا تھا، ایک ایسا گروپ تھا جسے صوفی کہتے ہیں. انہوں نے چاہے وہ عرب سے آیا ہوا ہو، چاہے وہ فارس سے آیا ہوا ہو، چاہے وہ افغانستان سے آیا ہوا ہو، چاہے وہ خراساں سے آیا ہوا ہو، چاہے وہ رشیا سے آیا ہوا ہو، چاہے کہیں سے بھی اس نے ہجرت کی اور بر صغیر میں قدم رکھا، تو انہوں نے 2 چیز پھیلائی، دین اسلام اور اصل دین اسلام اور محبت کا پیغام. ان لوگوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے. تو اللہ کا ذکر کریں، کل بھی کریں، جہر کریں، ذکر سانسوں کے ساتھ کریں، ذکر نفی اسبات کریں، جو آپ کو بہتر لگے کریں. اس ذکر اور مراقبے کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں، آپ اپنے آپ کے ساتھ، اور آپ کا جڑنا ہے خدا کے ساتھ. اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، اور خود میں بہتر چیزیں آنے کا طریقہ ہے. اس کا تعلق کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. تو میں معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ یہ غلط باتیں کرتے ہیں نہ ان کو سنیں. اگر وہ غلط بھی کرتے ہیں تو میں دعا کروں گا اللہ ان کو ہدایت دے، اور ایک مرتبہ خود وہ رجوع بھی کرے، پڑھیں. میں جو بات کر رہا ہوں تو اس کو آپ دیکھیں، آپ پڑھیں. اسٹڈی بہت ضروری ہے، ریسرچ بہت ضروری ہے کچھ بھی بولنے سے پہلے.